حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اسمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنت، 6 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو اور جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو آج کے سبق میں اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، سب سے پہلے نمبر پر جب تم بولنے لگو نا ہمیشہ سچ بولا کرو۔ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے کہ جب بھی بولو ہمیشہ سچ بولو۔ سچ بولنا یہ بڑی کمال درجے کی ایک مسلمان کی صفت ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دراصل زبان کی حفاظت ہے کہ زبان کے ساتھ غلط نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کو لان تان کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں وغیرہ دیتا ہے، کسی کا اس زبان کے ذریعے دل دکھاتا ہے، چلو بات آئی ہے تو 1-2 حدیثیں میں اس کے اوپر آپ کو سنا دیتا ہوں زبان کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا جو کہ زبان کا کام ہے کسی مسلمان کو گالی دینا یہ آخری درجے کا گناہ ہے فسق، بہت سخت قسم کا گناہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے گناہ کبیرہ میں اور اس میں کہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کرتا ہے، رب معاف کر دیتا ہے، لیکن گالی دینے پر جتنا مرضی ہے توبہ کرے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ حقوق العباد میں شامل ہے، اور حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ پہلے خود معاف نہ کرے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، وقتالہ کفر، اور اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں گویا کہ اس بندے نے کفر کیا ہے، کسی مسلمان کو مار دیا۔ ایک اور روایت ہے وہ بھی بخاری مسلم ہی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما رجل قال لاخیہ کافر فقد باء بها احدہما، اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو کافر کہتا ہے، یہ زبان کا کام ہے، کسی کو کافر کہہ دینا، فاسق کہہ دینا، اس کو گالی دے دینا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کافر کہتا ہے نا اپنے بھائی کو، ان دونوں میں سے کوئی ایک پکی بات ہے کافر ہو ہی جاتا ہے، مطلب جس کو کافر کہا ہے یا تو وہ پہلے سے کافر ہوگا پھر تو ہے ٹھیک لیکن اگر نہیں اس کو کافر کہا تو یہی کفر لوٹ کے اس پر آئے گا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک جو ہے وہ کافر ہو ہی جائے گا، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یہ بھی بخاری مسلم ہی کی ہے روایت کے الفاظ بخاری کے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، جب ایک آدمی کسی دوسرے کو گناہ گار کہتا ہے، یا ولا یرمیہ بالکفر، کسی کو کفر کے ساتھ تہمت لگاتا ہے کہ یہ کافر ہے، الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر اگلا بندہ فاسق اور کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اگلا بندہ کافر اور فاسق نہیں تھا، اس نے اگلے بندے کو جو ہے نا فاسق اور کافر کہہ دیا تو کہنے والا خود ہو جائے گا۔ اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، نہیں تو قیامت کے دن اس کا بہت سخت قسم کا ایکشن ہوگا۔ تو 6 میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تم بولو تو ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری بات آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جس وقت کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ کتنا بڑا ضروری امر ہے، اس کے باوجود آج لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی، ایسے ہی وعدہ کر کے اس کو ایسے بھول جاتے ہیں۔
کسی قرضہ لیا ہے، وعدہ کیا فلاں وقت پہ دوں گا، لیکن اس کو نہیں دیا، کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ وعدے کے خلاف بلکہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، سچ بولنا اور وعدے کی خلاف ورزی کر دینا۔ سچ کے مقابلے میں جھوٹ آتا ہے جی، اور وعدے کو پورا نہ کرنا، وعدہ خلافی کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق جو آدمی ہوتے ہیں اس کی 3 علامتیں ہیں، جس بندے کے اندر یہ 3 علامتیں پائی جائیں وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اذا حدث کذب، جس وقت بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کو کوئی چیز امانت کے طور پر دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے نا تو سمجھو کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے۔ تو وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق آدمی کا کام ہوتا ہے، مومن آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہیں کوئی چیز امانت دی جائے تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرو جی، پوری چیز اس کو امانت کے طور پر واپس کر دو۔ اور امانت کا ایک وسیع مفہوم ہے جی، یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں نا، یہ سب امانت ہیں۔ مثلا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، جو ہمارے پاس اعضاء ہیں، یہ آنکھ امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اس کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں اللہ کا حکم ہے۔ اگر اس کو خلاف جگہ پر استعمال کیا، جو ایسی چیز دیکھ لی جو اللہ نے منع کیا تھا، حدیث کے اندر آتا ہے قیامت والے دن انسان کی آنکھوں کے اندر شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا، جس آدمی نے اس آنکھ کے اندر خیانت کی ہے۔ کانوں کی خیانت یہ ہے کہ وہ بات سنی جائے جو اللہ نے منع کر دی ہے جی، کوئی بھی چیز ہے، یہ سارے اعضاء ہمارے پاس امانت ہیں، اولاد امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے ہمارے پاس، کہاں پر استعمال کرنی ہے، یہ وقت امانت ہے ہمارے پاس، یہ مال امانت ہے ہمارے پاس، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر کسی نے خیانت کی تو پھر قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ بلکہ مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی ہے، ابھی الفاظ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم ذہن میں ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی آدمی نے کسی کی چیز میں خیانت کی ہے، یعنی اس کی چیز تھی اس کو کھا گیا، اس نے امانت کے طور پر دی، اس نے استعمال کر لی، کھا گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ وہی دنیا والی جو چیز ہے نا جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور اس بندے کو کہیں گے کہ وہ جہنم کے اندر فلاں چیز پڑی ہے، جاؤ وہ چیز اٹھا کے مالک کو واپس کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کے اندر صرف جو نیچے جانے کا سفر ہے نا وہ 500 سال کا ہے، 500 سال تو لگیں گے اندر جاتے ہوئے نا، پھر اوپر آنے کے لیے اور زیادہ ٹائم لگے گا۔ وہ چیز اٹھائے گا، آپ نے فرمایا چیز کو اٹھانے کے بعد اس کو لے گا، آہستہ آہستہ چلتے 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 جو ہی جہنم کے عین کنارے پر پہنچے گا نا، وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ چیز لے کے دوبارہ اندر ڈال دے گا اور کہا جائے گا پھر گر گئی ہے، جاؤ اندر سے پھر نکال کے لاؤ جی۔ آپ نے فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والے بندے کو یہ عذاب ہوتا رہے گا جی۔ کتنی بڑی سزا ہے، چھوٹی سی چیز ایک انسان نے کسی کی جو ہے نا استعمال کر لی اور کھا لی ہے، تو امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اس کو غلط جگہ کے اوپر استعمال نہیں کرنا، صحیح حلال اور حق طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا 7 بندے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہوگی، غلط جگہ پر اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا، دن قیامت کے اللہ اس کو بھی عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے جی۔ تو اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو جی، اپنی آنکھوں کو اسلام کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق استعمال کرو جی۔ ایسی چیز مت دیکھو جو اللہ نے منع کر دی ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھنے کی وجہ سے بندے کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے
کسی حرام چیز کو دیکھنے پر اللہ اندر سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے اور بندہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کرنی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ مشہور حدیث جو اکثر میں نے آپ کو سنائی ہے، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ صب فی عینیہ اعلانہ یوم القیامہ، جس نے کسی اور کی ماں، بہن، بیٹی کو غلط نگاہ کے ساتھ دیکھا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوہا پگھلا کے اس کی آنکھوں میں ڈال دیا جائے گا جی۔ کتنی دیر دیکھے گا جی، لیکن سزا کتنی سخت ہے۔ کبھی دیکھا ہے موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے مچھر جس وقت آنکھ میں آ جاتا ہے، مچھر جی کیا حالت ہوتی ہے، تنکا آ جاتا ہے، کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ کہ مذاق نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سیسا اور لوہا جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تھی۔ اور آخری چیز 6 نمبر پہ آپ نے فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو جی، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، غلط استعمال نہیں کرو جی۔ ایک غلط استعمال کرنا ہاتھ کا یہ ہے جی کہ ایک آدمی جو ہے نا کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اس کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ مثلا کسی کو جو ہے نا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ایک آدمی یوں انگلی کر کے اشارہ کرتا ہے جی، یہ ہاتھ کی حفاظت کے خلاف ہے۔ کسی کو گالی دیتے ہوئے یوں انگلی کرتا ہے، کسی کو مذاق اڑانے کے لیے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جی، اور اس کے ساتھ قتل بھی ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ جی، ظلم بھی اسی ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ تو اپنے ہاتھوں کی آپ نے فرمایا حفاظت کرنی ہے، ان کو روک کے رکھنا ہے۔ تو یہ 6 کام آخر کے اندر پھر ایک دفعہ سن لیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ہیں، جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، امانت کے اندر خیانت نہ کرو، امانت والی چیز کو اس کے مالک تک واپس کر دو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اور 6 نمبر پر اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو۔ اضمن لکم الجنت، ان 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جی۔ تو ان 6 چیزوں کو یاد رکھیں اور کوشش کریں ان کے اوپر عمل کرنے کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔